میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اس فاؤنڈیشن کو رضا کرانہ طور پر جوائن کیا اور آپ اپنا وقت لوگوں کی آسانیوں کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ جو آپ لوگوں کے لیے اس وقت آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے لیے بھی۔ اس فاؤنڈیشن کو بنانے کا مقصد ہماری یوتھ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا تھا، تاکہ جو ایبیلٹیز ہماری یوتھ کے اندر ہیں ان کو امپروو کیا جا سکے، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جا سکے کہ وہ اپنی ایبیلٹیز کو شو کر سکیں۔ اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ کیٹاگریز بنائی ہوئی ہیں فاؤنڈیشن کے اندر۔ آپ اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ اچھے اینکر پرسن ہیں، یا آپ اچھے اسٹیج سیکرٹری ہیں، آپ اچھے لیڈر ہیں۔ تو یہ تمام کیٹاگریز ہم اس پلیٹ فارم پہ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری ٹیم نے ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کے لیے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس پہ کام کرنا ہے۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، وہ ایک دم اس کے جو امپیکٹس ہیں، جو اثرات ہیں، وہ ایک دم نہیں ہوتے، وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہیں۔ تو ان وبا کے دنوں میں ہم اپنا کنٹریبیوٹ یہ کر سکتے ہیں کہ میری ٹیم جو ہے وہ ڈفرینٹ جو سکسیزفل لوگ ہیں وہ کسی بھی شعبہ سے ہو سکتے ہیں، وہ ان کے انٹرویوز کریں گے۔ انٹرویوز ان کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو حوصلہ ملے، ہماری یوتھ ان کامیاب لوگوں کی کہانیاں سنیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کیا، ان کو کیا ہرڈلز آئی تھی اور انہوں نے ان ہرڈلز کو کیسے جو ہے پیچھے پوچھ ڈالا اور اپنا جو گول تھا اس کی طرف گامزن ہو۔ تو ایک تو اس کا مقصد یہ ہے انٹرویوز کرنے کا، اور پھر ہر شعبہ کے انٹرویوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کا انٹرسٹ الگ ہوتا ہے۔ تو جس بندے کا جس فیلڈ سے انٹرسٹ ہوگا، جب وہ اس سے ریلیٹڈ لوگوں، کامیاب لوگوں کے انٹرویو سنے گا تو یقیناً اس کو فائدہ ہوگا، یقیناً اس کی کامیابی کی راہیں جو ہیں وہ ہموار ہوں گی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ ہم کالجز میں، اسکولز میں اور یونیورسٹیز میں انشاءاللہ جیسے ہی یہ ادارے حکم ہوں گے، انسٹیٹیوٹ، اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد جو ہے ختم کرے، اچھے دن آئیں گے، تو ہم ان میں ڈفرینٹ کالجز، اسکولز اور یونیورسٹیز میں سیمینارز منعقد کروائیں گے۔ اس کے لیے ہماری ایک نیشنل لیول کے ٹرینر سے بات فائنل ہو چکی ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ دیں گے، لوگوں کو ٹرین کرنے میں وہ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ اس کے علاوہ 2 نیشنل ٹرینر سے ہماری بات جو ہے بھی چل رہی ہے، میری ٹیم بات کر رہی ہے۔ جیسے ان سے فائنل ہو جائے گی بات، تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کیونکہ مال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو یقیناً وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو ہم اپنا کنٹریبیوٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو بھی تمہارے تک اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو مشن ہے ہمارا، یہ جو نیکی کے کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کاموں کے لیے چنا ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن ہم نے ثابت کرنا ہے، اپنی ایبیلٹی سے ثابت کرنا ہے کہ ہم اس قابل ہیں۔ آپ میں جوائن کریں، ہماری کوشش ہے کہ آپ کی ان ایبیلٹیز کو امپروو کیا جائے۔ جیمز روم کہا کرتا تھا کہ آدمی بڑا مقصد تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی کام جب آپ اس کا انیشیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جدوجہد جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح اور اس جدوجہد کے لیے لوگوں کا کوآپریشن، آپ جیسے دوستوں کا کوآپریشن، آپ جیسے مخلص لوگوں کا کوآپریشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب تک اینٹوں میں ربط نہیں ہوگا نا، دیوار کبھی بھی کامیابی کے ساتھ اپنی جگہ پہ نہیں کھڑی رہ سکتی۔
تو ہمارے اندر ربط ضروری ہے، کوآرڈینیشن ضروری ہے، آپ کا تعاون بڑا ضروری ہے. اور یہ جو چیز بھی، جو کام بھی ہم نے کرنا ہے وہ رضا الہی کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. کیونکہ گنگا رام کہا کرتا تھا کہ جس نے بھی قدرت کے ساتھ وپار کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اس دنیا سے چلے جانا ہے تو کم از کم اس طرح ہم پیسوں کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹس اوپن کرواتے ہیں تو کم از کم ایک اکاؤنٹ ایسا بھی اوپن ہونا چاہیے ہمارا جو نیکیوں کا اکاؤنٹ ہو، جو ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس میں نیکیاں جو ہیں وہ ایڈ ہوتی رہیں، کیش ہوتی رہیں. تو بہت سارے لوگ ہم میں سے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ملک نے کیا دیا. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا کنٹری ہمیں کیا دے رہا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں، یوتھ اس ملک کی امپرومنٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ بڑے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، گورنمنٹس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بیوروکریٹس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ابیلٹیز پہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو ابیلٹیز رکھی ہوئی ہیں کہ ہم ان کو یوز کر کے ہم بھی اپنا کنٹریبیوٹ اس ملک میں دے سکتے ہیں. ہم اپنا کنٹریبیوٹ تو کریں، ہم اپنے حصے کا دیا تو جلائیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں، جو ہمارے اختیار میں ہے وہ کریں. باقی نتائج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. نتائج کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، نتائج کی ذمہ داری اس پروردگار کی ہے، وہ اس نے دینے ہیں. حضرت واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جس کے آنے سے فرق پڑتا ہے نا اس کے جانے سے بھی فرق پڑے گا. اور یقین کیجیے جس کے جانے سے فرق پڑے گا نا وہ بڑا درویش ہے، وہ بڑا آدمی ہے. بڑا آدمی وہی ہے جس کے جانے سے فرق پڑے گا. پھر اگر آپ کے جانے سے فرق پڑتا ہے نا تو آپ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہیں. ہمیں جو اپنے مٹیریلزم کا دور چل رہا ہے اس میں اپنی آخرت کے لیے بھی سوچنا ہے. ہم کسی کو جوابتے ہیں، ہم کسی کی بارگاہ میں پیش ہونے جانا ہے ہم نے، تو اگر ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے ہیں تو یہ جتنی زندگی ہم نے گزاری ہے یہ ہم اس سے فخر کر سکتے ہیں. پھر آپ لوگوں کا جو کویشچن تھا کہ لوگ ڈسکرج کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو ہم ہر کسی، اگر آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے تو آپ ہر کسی کو جواب دہ نہیں ہیں. آپ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، آپ نے لوگوں کو نہیں سننا. ذہین انسان وہ ہوتا ہے جو منفی انسان سے بچنا سیکھ جاتا ہے، ان لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا ہے. یہ سوچنا ہے کہ اگر قدرت مجھے تمام تر غلطیوں کے ساتھ، تمام تر کوتاہیوں کے ساتھ برداشت کر رہی ہے تو مجھے بھی ان انسانوں کو برداشت کرنا ہے، ان کو غلطیوں سمیت، ان کی تائیوں سمیت ان سے محبت کرنی ہے. محبت کرنے کا، کسی کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کا جواز نہیں ڈھونڈا جاتا. ہمارے پاس ایک جواز، سب سے بڑا جواز ہے کہ وہ انسان ہے، اور ہم نے انسان ہونے کے ناطے اس سے محبت کرنی ہے، اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے، اس کو کندھا دینا ہے، اس کی مشکلات میں اس کا ساتھ دینا ہے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس فاؤنڈیشن کا مقصد بھی یہی ہے. یہ کوئی چیریٹی فاؤنڈیشن نہیں ہے. ہمارا مقصد، اس فاؤنڈیشن کا مقصد جو تھا، ہماری ٹیم کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یوتھ کو امپاورمنٹ، یوتھ کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ اس کنٹری کی بہتری میں، گروتھ میں اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکیں. مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی یہ بات جب مجھے میری ٹیم نے بتائی کہ الحمدللہ ہمارے پاس صرف اپنی سٹی کے لوگ نہیں، اپنے سٹی کی یوتھ نہیں، کیونکہ پورے پنجاب سے، پورے پاکستان سے جو یوتھ ہے وہ ہمارے ساتھ، ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، وہ جوائن کرنا چاہتی ہے فاؤنڈیشن کو، اس کام کو جوائن کرنا چاہتی ہے. تو یہ بہت خوشی ہوئی مجھے یہ سن کر. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے رضاکارانہ طور پر اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے میں مشکل کرے.